السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سپارہ نمبر 13 کی منتخب آیات پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم 14ویں سپارے کی چند منتخب آیات پہ آپ کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر ہے، 14واں سپارہ شروع ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم اپنے خزانوں کو ایک خاص اندازے، مقرر اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ جتنی ضرورت ہو اسی حساب سے ہمارا اپنا اندازہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کو کس مقدار میں نازل کرنا ہے، تو اس چیز کو ہم اسی مقدار، اسی اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ بڑی کمال کی آیت ہے۔ 12ویں سپارے کی ابتدا میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھا رکھا ہے۔ اور یہاں ہے کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے طریقے سے نازل فرماتے ہیں۔ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں 5، ہم بندوبست کرتے ہیں 7 کا، 8 کا، 9 کا، 6 کا، تاکہ کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ کوئی اگر اچانک بن بلائے مہمان آ جائے تو کمی نہ ہو۔ اللہ نے مخلوقات کو مہمان بنا کر دنیا میں اتارا ہے۔ اللہ نے اس کی روزی روٹی کا بندوبست نہیں کیا ہے، بس ہمیں وسائل تلاش کرنے ہیں، تدبیر اور توکل سے کام لینا ہے، تقدیر کی صورت میں نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ یہ نہیں کرنا کہ خود ہی خدا بننے اور خدائی منصوبے ہاتھ میں لینے لگیں۔ یہ آیت کتنی بڑی تسلی ہے۔ خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم اپنی حکمت کے مطابق، ہمیں پتہ ہے کس اندازے سے نازل کرنا، ہم نازل کرتے رہتے ہیں۔ یہی زمین ہے، آپ دیکھ لیں، پہلے ایک کنال پہ، 1 ایکڑ پہ، 1 مربع پہ کتنی فصل ہوتی تھی، آج کتنی فصل ہوتی ہے؟ یہ کیا یہ اس آیت کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے؟ آج پہلے زمانے کے مقابلے میں 10 گنا 20 گنا زیادہ فصل ہوتی ہے 1 کنال میں، 1 مربع میں، 1 ایکڑ میں۔ چلتے جائیں، دیکھتے جائیے گا۔ تو بس اتنا ہی کافی اس آیت کے بارے میں۔ خزانے اللہ کے پاس ہیں، مخلوقات بڑھتی جائے گی، خزانے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آبادی کم تھی، وسائل کم تھے، آبادی بڑھتی گئی، وسائل بڑھتے چلے گئے۔ آج کی جو آبادی وسائل دیکھ رہی ہے، گزری آبادی کے خواب میں بھی ایسے وسائل نہیں تھے، اور ہمارے بعد جو آبادی آئے گی ان کے لیے ایسے وسائل آئیں گے جن کی آج ہم سوچ بھی نہیں رکھتے۔ یہ اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الحجر ہی کی آیت نمبر 49 ہے اور 50 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبّئ عبادی، میرے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں ہی غفور الرحیم ہوں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، اس بات کی بھی خبر دیں کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب ہی تو عذاب علیم ہے۔ اللہ اکبر۔ آج انسان ادھوری حقیقت کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر چوٹ کھاتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم۔ جری پہ جری ہوتا ہے، نڈر پہ نڈر ہوتا ہے، بے خوف سے بے خوف ہوتا چلا جاتا ہے، اور تکرار کرتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو اللہ غفور الرحیم ہے، اسی غفور الرحیم اللہ نے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ایک مقام پر ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، میں غفار اس کے لیے ہوں جو توبہ کرتا ہے، پلٹ کے آتا ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ پہ ڈیٹ بن کے اصرار کرتا جاؤ بندہ اور اللہ غفور الرحیم ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو ہم غفور الرحیم کا مطلب لیتے ہیں کہ ڈیٹ ہوتے جائیں اور اللہ بالکل نہ پکڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ غفور الرحیم ہی پھر بھی اس کی ہے
جلدی نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ادھوری حقیقت کو یاد نہ رکھا کریں، پوری حقیقت کو یاد رکھا کریں۔ اسلام ایک متوازن دین ہے، وہ کسی ایک طرف لڑکنے نہیں دیتا۔ وہ صرف غفور رحیم کہہ کر بات ختم نہیں کرتا کہ لوگ گناہ پہ جری ہو جائیں، وہ ان بطش ربک لشدید کہہ کے بات ختم نہیں کرتا کہ لوگ اللہ سے اتنا خوف کھائے کہ قریب ہی نہ آ سکے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے 14واں سپارہ ہی جاری ہے، سورۃ النحل کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 20 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں اپنی حاجات میں، اپنے مصائب میں، اپنی مشکلات میں، لا یخلقون شیئا، وہ ککھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود ہماری مخلوق ہیں، ہم نے پیدا کیا انہیں۔ خالق کو چھوڑ کے یہ لوگ مخلوق کے پاس اپنی حاجتیں پوری کروانے پہنچے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، یہ جن کو پکارتے ہیں یہ تو مردے ہیں، زندے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کن کن کو پکارا جا رہا ہے؟ انبیاء، اولیاء، فقیر، درویش، احبار، رہبان، پادری، علماء، پکارا جا رہا ہے۔ اچھے بروں کو بھی پکارا جا رہا ہے۔ اللہ ان سب کے بارے میں کہتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں، یا ان کی قبر بھی نہیں بن سکی، لوگ ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مردے ہیں۔ یہ مردے کا لفظ گالی نہیں ہے، اموات کا لفظ نبی کے لیے بھی ہے، اموات کا لفظ ولی کے لیے بھی ہے، اموات کا لفظ ابو جہل کے لیے بھی ہے، اور اب اموات کا لفظ مومن کافر ہر ایک کے لیے ہے۔ موت تو نشانی ہے۔ اب جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امواتن، یہ مردے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کوئی مردگی میں، مردہ ہونے میں کوئی تعویل نہ کرے، تو اللہ کے کہتے ہیں غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ زندہ نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کی زندگی ختم ہو چکی، تب تو وہ فوت ہوئے ہیں، تب تو ابو بکر خلیفہ بنے، ورنہ نبی کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال ہے کہ وہ خلیفہ بنے، دنیا کی امامت پہ فائز ہو جائے۔ یہاں نبی، ولی، پیر، فقیر، امام الانبیاء ہر ایک سے واللہ العظیم دنیا کی حیات کی نفی ہو رہی ہے۔ پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، میں نہ مانوں کہے اور اندھا مقلد بنے، تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ جن جن کو پکارا جاتا ہے جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کے بارے میں کہتے ہیں یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، یعنی دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ ہاں آخرت والی زندگی تو ہر ایک کو حاصل ہے، جس طرح دنیا میں زندگی کافر مومن ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی کا جیسے ہی اختتام ہوتا ہے تو برزخ کی زندگی ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ جہل ہو، برزخ کی زندگی ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس زندگی میں فرق ہوتا ہے، نبی کو جنت والی زندگی حاصل ہوتی ہے، ابو جہل کو جہنم والی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو زندگی ہے اس میں قرآن نے خود ہی فرق کر دیا کون سی زندگی ہے۔ بہرحال دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی تو آپ کی موت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اتنی بڑی آیت بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بت تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے نا بھائی، پتھر کے بنے ہوئے بت تو نہیں اٹھائے جائیں گے، جو فوت ہوئے وہ انسان وہی اٹھائے جائیں گے نا۔ اس لیے یہاں یبعثون کا لفظ ہے تاکہ کوئی تعویل نہ کرے جی یہ تو بت مراد ہے۔ کہا یہ کب اٹھائے جائیں گے یہ بھی نہیں جانتے۔ دنیا کی زندگی کی بھی نفی ہو رہی ہے، اور اسی آیت میں دنیا کی زندگی کی بھی نفی ہو رہی ہے۔
اسی آیت میں ان کے اختیارات کی بھی نفی ہو رہی، کیونکہ اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے جن کے پاس جاتے ہیں وہ تو خود میری مخلوق ہیں. اختیارات کی نفی ہو گئی، اختیارات کی بھی نفی ہو گئی. اموات غیر احیاء سے دنیا کی زندگی کی بھی نفی ہو گئی، اور وما یشعرون سے علم غیب کی بھی نفی ہو گئی. کتنی صاف ستھری نتھری آیت ہے. اور اس کے برعکس ہمارے ہاں کیا ہے جی، بندہ مرتا ہے تو زیادہ با اختیار ہو جاتا ہے، زیادہ تصرفات اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے برعکس ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ مرتا نہیں بندہ، زندہ ہوتا ہے. او ولی نہیں مردے، زندے ہوندے نے. یعنی ایک ایک بات قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے. اور نبی دل دیاں گلاں جاندے نے، ولی دل دیاں گلاں جاندے نے. اللہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ خود کب اٹھائے جائیں گے. 3 بڑے عقیدوں کی نفی ہو رہی ہے. تم جن کے پاس لینے جاتے ہو وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے. تمہارا عقیدہ وہ دے سکتے نہیں دے سکتے. تم جن کے پاس لینے جا رہے ہو تم زندہ سمجھ رہے ہو، وہ زندہ نہیں مردہ ہیں. اور تم جن کو سمجھتے ہو وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، وہ خود اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. 3 عقیدوں کا اثبات ہو رہا ہے اور 3 عقیدوں کی نفی ہو رہی ہے. قرآن بہت واضح ہے، بے لاگ ہے، 2 ٹوک ہے، اور ان معاملات میں بڑا بے لچک ہے. ہائے کاش ہم قرآن کی آیات کو وزن دے سکیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں. اللہ اکبر وللہ الحمد. آگے چلتے ہیں جی. یہ تو تھی سورۃ النحل کی آیت نمبر 20 21، اور آگے چلیں 22 بھی پڑھ دیتے ہیں جو اس کا نتیجہ ہے پہلی 3 آیتوں کا. الہکم الہ واحد، یاد رکھنا تمہارا معبود واحد ہے. الہ مشکل کشا، الہ حاجت روا، الہ دور و نزدیک سے یکساں طور پر پکار سن کر اس پہ جوابی کارروائی کرنے کی طاقت رکھنے والا. الہ کا مطلب جاننا ہو 20ویں سپارے کا پہلا رکوع پڑھ لیں بس. الہ کسے کہتے ہیں پتہ چل جائے گا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو دکھ درد سے بیتاب ہونے والے کی پکار کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس پکار پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس پکارنے والے کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلفاء بناتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ ہائے کاش ہمیں سمجھ آ جائے. جو پہلے 3 آیات پڑھی، 2 آیات پڑھی، اسی کا نتیجہ آگے الہکم الہ واحد. تمہارا معبود، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہارا داتا، تمہارا گنج بخش، رنج بخش، امیر نواز، غریب نواز ایک ہے، الہ واحد. لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور حق کے مقابلے میں وہ تکبر کرتے ہیں. اس لیے وہ یہ باتیں قبول نہیں کرتے. وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں. وہ فوت شدگان کو زندہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جو فوت شدگان ہے وہ علم غیب رکھتے ہیں. انا للہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل انہیں آخرت پر ایمان نہیں، ان کے دل اندر سے منکر ہیں اور حق کے مقابلے میں وہ تکبر دکھاتے ہیں. قرآن کو چھوڑ کے جو اپنی نانی دادی کی خوابوں کی طرف جاتا ہے، کہانیوں کی طرف جاتا ہے، اکابر کے نام پر کسی رقیق اور کمزور بات کو لیتا ہے، دراصل وہ قرآن کے مقابلے میں تکبر دکھاتا ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 22 کا فتویٰ ہے. لا الہ الا اللہ. آگے چلتے ہیں جی. سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے سب مرد بھیجے، سب مرد بھیجے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے. تو نبی صرف مرد آیا، عورت نبی نہیں بنی. اب سوال پیدا ہوتا ہے نعوذ باللہ، کیا یہ اللہ کا ظلم نہیں کیا عورت کو نبی نہیں بنایا؟ یہ تو مساوات ہی نہیں ہے. مساوات کا جو مغربی مفہوم ہے نا اس پر تھوک دیجئے، لعنت بھیجیے. مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے نصف.
انصاف نصف کرنا ہوتا ہے نا. عدل کا مطلب یہ نہیں. وضع الشیء فی محلہ عدل ہے, وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم ہے. ایک چیز کو اپنے مقام پر رکھنا عدل ہے, ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. اس لیے سب سے بڑا عدل توحید ہے کائنات میں, اور سب سے بڑا ظلم کائنات میں شرک ہے. اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم. لا الہ الا اللہ. اسلام آپ کو مغربی مساوات کا درس نہیں دیتا. آپ کہہ رہے ہیں جی عورت کیوں نہیں نبی بنی, عورت کے مسائل تو عورت ہی جانے, عورت ہی بتائے. لیکن یہ بندوبست ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی جو کثرت ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کو, اپنی ازواج مطہرات کو مسائل بتاتے تھے, خواتین کے مسائل. خواتین پھر آگے بتاتی تھی. خواتین کو براہ راست بھی آپ سے پوچھا جا سکتا تھا, اور خواتین پوچھتی بھی تھی. نازک ترین مسئلے آپ سے پوچھ لیتی تھی. شرم ہے, شرم نہیں ہے. لیکن عورت نبی نہیں بنی, مرد نبی بنا ہے. اور یہی انصاف ہے, یہی عدل ہے, یہی مساوات ہے. مساوات کا مغربی مفہوم نہ لیں, ٹکڑے کرنا, نصف کرنا. تو پھر مرد بھی بچے پیدا کرے. اگر آج کی انسانی حقوق کی عورتوں کے بس میں ہو نا, وہ اپنی مشین اٹھا کے عورت میں مرد میں فٹ کر دیں. چل 1 سال ہم نے تکلیف برداشت کی ہے, درد ذے کی تکلیف دوسرے بچے پہ تو برداشت کر. نصف کرتے ہیں. عدل یہ ہے جو جس کا حق اسے دے دیا جائے. عدل یہ ہے جو جس کا کام اس سے لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت ایسی بنا دی ہے, اس کو گھر کے باہر کے معاملات کا سربراہ بنا دیا, گھر کی ریاست کا سربراہ بنایا. باہر کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے اندر کشش رکھی ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس کے اندر مردانہ وجاہت نہیں ہوتی. یہی وجہ آتی کہ عموماً جو عورتیں جن کے اندر مردانہ وجاہت آ جاتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہیں اپنی زندگی میں. وہ عورتیں جو عورتیں ہوتی ہیں لیکن اندر سے پوری مرد ہوتی ہیں, وہ اپنی نجی زندگی, خانگی زندگی کے اندر ناکام ہو جاتی ہیں, بہت کم بچتی ہیں. اس لیے اسی طرح وہ مرد جو اندر سے پورا خسرا ہوتا ہے بیچارہ, خسرے سے مراد یہ ہے تو مرد ہے, لیکن وہ بیچارہ میاں نہیں میاؤں ہو جاتا ہے. اس کے اندر ساری نسوانی صفات آ جاتی ہیں. وہ مرد نہیں ہوتا, وہ عیب ہے. مرد کے لیے عورت بننا عیب ہے, عورت کے لیے مرد بننا عیب ہے. مرد مردانیت پہ رہے, عورت اپنی نسوانیت پہ رہے. نبی بننا مردوں کا کام تھا, مرد نبی بنا, عورتوں کا کام نہیں تھا. جو جس کا کام تھا اللہ تعالیٰ نے اسی سے کام لیا. یہی اللہ کا انصاف ہے. کاش ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. جو ہر چیز جو مرد کے پاس ہے وہ عورت کو دینا چاہتے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں دنیا میں بھائی, یہ ممکن ہی نہیں. پھر جو عورتوں کے اعضاء ہیں سارے اگلے سال مرد کو لگنے چاہیے, مرد کے تمام اعضاء اس سے اگلے سال عورت کو لگنے چاہیے. مساوات تو تب ہوگی نا. مغربی مساوات تو دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے. اللہ اکبر. پھر مساوات یہ بھی ہے کہ 1 سال آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں, اگلے سال آپ کا چپڑاسی جو انگوٹھا چھاپ ہے وہ آپ کی چیئر پہ بیٹھے اور آپ اس کے سامنے کیا کہتے ہیں چپڑاسی بن کے کام کریں. مساوات قائم کریں نا. لیکن آپ پھر یہاں دلیل دیں گے نا تو وہی دلیل یہاں بھی سمجھ لیجیے گا. جو آپ دلیل دیں گے وہاں ہم وہی دلیل دیں گے یہاں. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں جی. سورۃ النحل کی آیت نمبر 53 ہے, 54 ہے اور 55 ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 53 ہے, 54 ہے اور 55 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے. ثم اذا مسکم الضر, پھر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے جب. اللہ اکبر. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون, پھر تم اسی کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگ جاتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم, پھر وہ تمہاری پکار کو سن کے جب تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے
تو تم میں سے ایک گروہ شرک کرنے لگتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، وہ رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ فلاں دربار میں گئے تھے، فلاں دربار فلاں کام کے لیے، فلاں دعا کے لیے بڑی تریاق ہے، وہاں گئے تھے، وہاں ہم نے دعا مانگی تھی۔ ایک تو یہ ہے نا، بعض شرک سے بچنے کے لیے کہتے ہیں جی فلاں مزار فلاں دعا کے لیے بڑا تریاق ہے، مانگتے مزار پہ جا کے اللہ سے ہی ہے، لیکن کیا اللہ مزار میں بیٹھا ہوا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہاں جا کے اللہ سے مانگنا، کسی مزار پہ جا کے اللہ سے مانگنا، اسپیشل مزار کا سفر کرنا پھر اللہ سے مانگنا، یہ شرک تو نہیں، یہ خلاف ہے سنت ہے، بدعت ہے، حماقت ہے، کھوتا پن ہے۔ لیکن ایک جا کے مزار پہ جا کے صاحب مزار سے مانگنا، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ کوئی اور 2 نمبر بندے کو دفن کیا گیا، ایسا بھی ہوتا ہے بہت کچھ، سمجھ آئی؟ اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں جس کے پاس گیا اس نے میری پکار پر کیا جوابی کارروائی کرتے ہوئے میری تکلیف دور کر دی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو نعمتیں میری ہیں، پھر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، پھر تم گڑ گڑاتے ہو، تمہارے گڑ گڑانے پر مجھے ترس آتا ہے، میں تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں تم کہتے ہو اللہ نے نہیں، فلاں بابے نے تکلیف دور کر دی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی شرک نہیں تو اور کیا؟ اور تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ لیکفروا بما آتیناہم، ناشکری کرنے کے لیے، ہمارے نعمتوں کی ناشکری کرنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، فتمتعوا فسوف تعلمون، چند روزہ زندگی ہے، تمتع کرو، فائدہ اٹھاؤ، ہن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے کہ کھوتے پہ سوار تھے دنیا میں۔ فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجل ام حمار۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اللہ اکبر، کتنی کمال کی آیت ہے، یہ بھی پڑھ دیتا ہوں، آیت نمبر 56 ہے۔ مشرکین اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی کمال کی آیت ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، یہ مشرک احمق ان ہستیوں کے لیے جو کچھ بھی نہیں جانتے ہمارے دی ہوئی رزق میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ امام حسین کی نیاز ہے یا داتا صاحب کی نیاز ہے، رزق ہمارا ہے اور نیاز ان کے نام پہ دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جن کے نام نیاز دیتے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے نام یہ نیاز دی گئی ہے۔ کتنی کمال کی اللہ کی گفتگو ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے میرے ہی رزق میں سے یہ اپنے ان لوگوں کے لیے، جھوٹے معبودوں کے لیے جن کے پاس جا کے یہ اپنی پکارتے ہیں، جا کے میرے ہی رزق ان کے نام نیاز کے طور پہ دیتے ہیں۔ اور جن کے نام پہ دیتے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ خدا کا رزق شرک کرتے ہوئے ان کے نام پہ نیاز پہ دیا گیا، وہ یہاں تک بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے۔ اب اللہ کو غصہ آ رہا ہے، تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے اس افتراء پہ ضرور باز پرس ہوگی۔ کیونکہ جب یہ شرک کرتے تھے نا تو ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ہی کا حکم ہے، تو یہ ہے افتراء، اللہ پہ جھوٹ باندھنا، شرک بھی کرنا، اوپر سے اللہ پہ جھوٹ بھی باندھنا۔ اللہ اپنی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم اس جھوٹ پر تمہاری ضرور باز پرس ہوگی، پوچھ ہوگی۔ یہ تھی آیت نمبر 56۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے بات کر لی آپ کے ساتھ سورہ نحل کی آیت نمبر 53، 54، 55، چلیں جی 56 بھی لکھ دیتا ہوں۔ اچھا، یہ آیت نمبر 68 کی طرف، یہ کیا اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ شہد کی مکھی ذرا دیکھیے، اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ حکم ڈالا، یہ القاء کیا کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں، عمارتوں میں، انگور وغیرہ کی بیل پر اپنے چھتے بنائیں، پھر
جو ہمارا رزق دنیا میں ہے، پھلوں کی صورت میں، میووں کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں، وہاں جا جا کے رس چوستی پھر۔ یہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے۔ وہ جاتی ہے پہاڑوں پر، درختوں پر، عمارتوں میں جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، دیگر بیلیں ہوتی ہیں، ان پہ، ٹہنیوں پہ، چھتوں پہ بناتی ہے، پھر پھلوں اور سے، پھولوں سے، میووں سے رس چوستی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر اپنے پروردگار کے راستوں پر چل، اور یہ وہ راستے ہیں جو تیرے لیے تابع فرمان کر دیے گئے۔ ذُلُلًا کیا مطلب؟ یہ جو شہد کی مکھی ہے جب رس چوسنے کے لیے اپنے چھتے سے نکلتی ہے، میل ہا میل کا سفر کرتی ہے، رس چوستی ہے، ذخیرہ کھٹا کرتی ہے ہمارے لیے، پھر واپس ہوتی ہے تو پھر اپنا راستہ بھولتی نہیں ہے، پھر اپنا راستہ نہیں بھولتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ذُلُلًا کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ راستے اس کے لیے ایسے تابع فرمان بنا دیے ہیں، وہ جہاں سے بھی چلے سیدھے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی استعداد اس کے اندر رکھ دی ہے۔ پھر جب وہ تمام جوسز کو لے کر آتی ہے، پھلوں سے، پھولوں سے، میووں سے، تو پھر ان جوسز کو لینے کے بعد جو اندر اللہ تعالیٰ اس کی کیا کہتے ہیں کیمیکل عمل چلا دیتے ہیں، یخرج من بطونہا شراب، پھر انہی جوسز کے نتیجے میں ان کے پیٹوں سے شراب نکلتی ہے، شراب نکلتی ہے۔ یہ ہے وہ شراب جو دنیا میں حلال ہے۔ اللہ نے یہاں شہد کو شراب کہا، پینے کا شہد، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ رنگوں کا اختلاف جغرافیائی اختلاف کی وجہ سے، موسموں کی اختلاف کی وجہ سے، جہاں جہاں وہ پھل چوستے ہیں اس کے اختلاف کی وجہ سے اس کے رنگوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، فیہ شفاء للناس۔ شفاء للناس کے دو ترجمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شفا رکھی اس میں، شفاء عظیم للناس، تو پھر ہر مرض کے لیے شفا نہیں ہے۔ یا شفا نون جو ہے وہ تعظیم کی نہیں، تنوین تعظیم کی نہیں، بلکہ تعمیم کی ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ اب ہر مرض کے لیے شفا ہے، لیکن یہ طبیب اور ڈاکٹرز کی ہدایات کی روشنی میں ہم استعمال کریں گے کہ کس مرض کے لیے کس طریقے سے شاید شفا بنتا ہے۔ یہ مطلب ہے، دونوں خیر میں نے مطلب آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہاں صرف آپ کے سامنے اللہ کی قدرت کا نظارہ پیش کرنا تھا کہ شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے گائیڈ لائن دی ہوئی ہے۔ وہ جوسز کو لیتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک شہد کھا کے کوئی مرا ہو کہ اس شہد کے اندر زہر کا جوس آ گیا تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان ایک دوسرے کو جوس دے دیتا ہے زہر کا، لیکن شہد کی مکھی کبھی زہر کا جوس لے کے نہیں آتی۔ یہ خدا کے سیکیورٹی کے ایک عجیب نظام ہے شہد کی مکھیوں کے لیے۔ اس میں بڑی تفاصیل ہے، حیوانات کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ان کا اپنا ایک بہت سیکیورٹی سسٹم ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب وہ جوسز کو لے کر آتی ہے تو اس کو شہد میں کنورٹ کرتی ہے۔ خیر ویسے میں یہ ایک بات بتا دوں، جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا یا ایم فل کر رہا تھا، اس وقت میں نے پڑھا تھا ایک بات بڑی اچھی، کسی محقق نے مثال دی تھی۔ محقق کہتے کس کو ہے؟ وہ شہد کی مکھی کی طرح جوس سمیٹتا ہے، اس کے بعد پھر اپنا شہد بنا کے پیش کرتا ہوں جوس کو۔ جو صرف جوس کو جوس کی شکل میں رکھے وہ مؤلف تو ہو سکتا ہے، محقق نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص کے اندر تحقیق کی صفات نہیں ہے تو جو پہلے سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان پر اکتفا کرے، ان کو پڑھے، مزے لے۔ لوگوں کی عمریں لگ جاتی ہیں ایک ایک کتاب لکھنے پر 100 صفحات کی، اور بندہ 10 منٹ میں اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے، تو عیش کرے، پڑھے۔ خواہ مخواہ تحقیق کے اوصاف نہ ہو، بندہ خود ہی محقق پہ لگ جائے، تحقیق کی خارش کھرک نہیں لگنی چاہیے اس طرح۔ تحقیق کہتے اس کو ہیں کہ شہد کی مکھی کی طرح جوس اکٹھا کیا اور اپنا شہد بنا کے پیش کر دیا۔ اگر آپ نے جوس کا نام بدل کے جوس پیش کرنا ہے تو پھر آپ محقق نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر یہ جیسے بات آ گئی تھی میں نے کر دی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کی طرف چلتے ہیں جی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے،
اور قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو کی امداد کرنے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، ہر برے کام سے روکتا ہے، ظلم اور سرکشی سے روکتا ہے۔ یہاں 3 باتوں کا حکم ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ نے عدل کا حکم دیا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، عدل جس کا جو حق اسے دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ بیٹے کا ایک حصہ ہے جائیداد میں، بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کے 2 حصے بن جاتے ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا بیٹی کو دینا ہے اس سے ڈبل بیٹے کو دینا ہے۔ اب یہ انصاف، یہ عدل ہے۔ احسان، یہ عدل کا پیک لیول ہے۔ احسان، عدل کہتے ہیں آپ فیتہ لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ میری سرحد ہے، یہ آپ کی سرحد ہے، اور احسان کہتے ہیں اپنے حق کو چھوڑ دینا۔ یہ میں آپ کو بالکل سمرائز کر کے خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ دنیا نیر عدل سے نہیں چلے گی۔ نیر عدل سے مراد وہ عدل جس کا تعلق احسان سے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کا پورشن بھی رکھ دیا کہ باہمی طور پر اگر آپ لوگ اپنے درمیان محبت اور مودت چاہتے ہیں تو آپ کو بھی عدل سے اٹھ کے احسان کے لیول تک جانا ہوگا۔ دراصل وہ عدل کا پیک لیول ہے جہاں جا کے بندہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے صرف اس لیے کہ لڑائی ختم ہو، جھگڑا ختم ہو، ہمارے درمیان نفرتیں جنم نہ لیں، اور اپنا حق دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے احسان سے چلتے ہیں، عدل کے پیک لیول سے چلتے ہیں۔ عدل، احسان اور قرابت داروں کی امداد، اور 3 کاموں سے روکا گیا۔ فحشاء، وہ برائی جو کھلے طور پر اعلانی کیے جائے جس میں زنا سر فہرست ہے۔ منکر، ہر وہ برائی جو شریعت میں ناگوار، ہر وہ برائی جو شریعت میں شعائر اسلام کے خلاف وہ ناگوار سمجھی جائے۔ تو اس کے اندر منکر عام برائی ہے، ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ معروف کے مقابلے میں بغی، ظلم اور سرکشی، اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 چیزوں سے روکا اور 3 چیزوں کا حکم دیا۔ اگلی آیت جی سورہ نحل ہی کی 125 اور یہ 14ویں سپارے کا آخری رکوع ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ دین کی طرف دعوت دینے والے داعیان کو، کہ ہر مسلمان کو داعی ہونا چاہیے، یہ حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے سمجھایا گیا ہے۔ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ حکمت سے مراد ہندوستانی، پاکستانی یا ترکی کی حکمت نہیں ہے۔ حکمت سے مراد وہ حکمت ہے جو خود قرآن نے بیان کی کہ دعوت کیسے دینی ہے، دین کی طرف کیسے بلانا ہے۔ یہ حکمت کا لفظ مجمل ہے، اس کی تفصیل انبیاء کی سرگزشت کی صورت میں قرآن کریم میں موجود ہے۔ آج ہماری بدبختی یہ ہے، ہم قرآن کا لفظ حکمت استعمال کرتے ہیں، جی حکمت سے دعوت دینی دین کی طرف۔ اب وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ دین کو چھپانا، وہ حکمت یہ ہے دین کا وہ پورشن بیان ہی نہ کرنا جس سے لوگ ناراض ہوتے ہوں۔ کہتا جی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، خود ہی ایک فارمولہ بنا لیا، اس فارمولے کے نیچے پورے اسلام کو لیا، اسلام کا وہ پورشن لیا جس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ کہا نا بیان ہی نہیں کرنا، تف ہے ایسی حکمت کے اوپر۔ قرآن کریم نے یہ حکمت کا لفظ مجمل رکھا ہے، لیکن جس اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم حکمت سے دعوت دو، وہ حکمت کے لفظ کو مجمل رہنے دیتا؟ کبھی نہیں۔ اور اللہ نے حکمت کے لفظ کو مجمل رہنے نہیں دیا، بلکہ انبیاء نے اپنی امتوں کو جس طرح دعوت دی ہے، قابل ذکر سرکردہ انبیاء کی دعوتوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو یوں دعوت دی، جس طرح دعوت دی وہ حکمت ہے۔ تو اس حکمت کی تفصیل انبیاء کی دعوتوں کی سرگزشت جو قرآن کریم میں ہے، وہ تمام تر سرگزشت دراصل اس حکمت کی تفصیل ہے، تشریح ہے۔ جس طرح قرآن نے اقیم الصلاۃ، صلاۃ مجمل لفظ استعمال کیا، نماز قائم کرو، صلاح کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے اس کو مجمل رہنے نہیں دیا۔ اب ہم اس آیت کو مجمل نہیں کہتے بلکہ مفصل کہتے ہیں۔ کیوں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی علیہ السلام کے عمل کی صورت میں یہ اب اقیم الصلاۃ مجمل نہیں رہی، مفصل ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ حکمت مجمل ہے، لیکن انبیاء کی دعوتوں کی سرگزشت قرآن کریم میں موجود ہے، لہٰذا اب حکمت مجمل نہیں رہی بلکہ مفصل ہو چکی ہے۔ انبیاء نے دعوت کہاں سے شروع کی؟ لا الہ سے، ختم کہاں کی؟ الا اللہ پر۔ انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے، منفی پہلے، مثبت بعد میں ہے۔ اور آج ہم نے کیا رٹ لگائی ہے؟
مثبت 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 مثبت، وہ مثبت کی وہ رٹ لگائی ہے لا الہ جو دین کی بنیاد ہے، اس پہ محنت ہی ختم ہو چکی ہے۔ بلکہ اب جو اس پر محنت کرتا ہے اس کو متشدد کہا جاتا ہے کہ تو لوگوں کو ناراض کر رہا ہے، دل آزاری کر رہا ہے، لوگوں کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مشہور عالم ہے، ان کا بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتے ہوئے بات کر رہا تھا، تو کہتے ہوئے کہنے لگا کہ جی میرے والد صاحب تو اتنے مثبت اتنے مثبت اتنے مثبت ہیں کہ اگر کہا جائے کہ طارق جمیل کا نام، اوہ میرے منہ سے نام ہی نکل آیا، مصیبت، چلو نکل آئے، طارق جمیل صاحب کا نام کچھ اور رکھ دیا جائے گا تو میں رکھوں گا مثبت جمیل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کرے بندہ، یہ ہمیں مثبت کا ہیضہ ہو چکا ہے، خدا کی قسم مثبت کا ہیضہ ہو چکا ہے۔ اسلام شروع ہوتا ہے منفی سے، اسلام شروع ہوتا ہے انکار سے، لا الہ، پھر پہنچتا ہے اقرار پر الا اللہ۔ انبیاء نے مارے کھائی لا الہ پہ، الا اللہ پہ مارے نہیں کھائی۔ الا اللہ پہ تو آپ جتنا مرضی اللہ اللہ کریں، آپ کو گاڑیاں ملتی ہیں، پروٹوکول ملتا ہے، سربراہان حکومت سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہی بندہ اگر لا الہ پہ آ جائے سارا پروٹوکول ختم ہو جائے گا، ساری گاڑیاں سائد پہ ہو جائیں گی، پھولوں کے ہار کے بجائے پتھر پڑیں گے۔ لیکن جب ایک وقت گزر جائے گا تو پھر جو راحتیں ملیں گی اس کا تصور وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، پھر راحتیں ملیں گی۔ لیکن شروع میں طائف میں لہو لہان ہونا پڑتا ہے، مکے میں اذیتیں سہنی پڑتی ہیں، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ پر عمل کرنا پڑتا ہے، پھر مدینے میں پہنچ کر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، پھر مدینے میں پہنچ کر کتب علیکم القتال، پھر مدینے میں پہنچ کر ریاست قائم ہوتی ہے اور ہر طرف مسلمانوں کا دبدبہ، تنتنا، ولولہ، غلغلہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خیر بات ہو رہی تھی ہماری ادع الی سبیل ربک بالحکمہ پر، والموعظۃ الحسنہ، اور رب کی طرف بلانا ہے اچھی نصیحت سے۔ موعظہ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ موعظہ حسنہ جس کے اندر تخویف بھی ہو، ترغیب بھی ہو، جہنم سے ڈرایا بھی گیا ہو اور جنت کی طرف راغب بھی کیا ہو، یہ ہے موعظہ حسنہ۔ اب تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور حکمت میں جب انبیاء کی دعوتیں آتی ہیں، کچھ درمیان میں بات رہ گئی، انکار اقرار کی تو بنیادی بات ہو گئی۔ انبیاء جب دعوت دیتے ہیں نا، بے سر و پا دعوت نہیں دیتے ہیں، دعوت کا سیرہ تلاش کر کے دیتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی دعوت کو آپ دیکھ لیں، جو جیل میں انہوں نے دی تھی، خواب کی تعبیر پوچھنے لوگ آئے تھے تو فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ انہیں یقین دہانی کروائی، خواب کی تعبیر بتا دوں گا، پھر اپنا تعارف کروایا کہ وہ خود کون ہے، پھر اللہ کی کیا کہتے ہیں توحید، شرک کی نفی کرنی شروع کر دی، اور تبلیغ کرنے کے بعد خواب کی تعبیر بتا دی۔ یہ ہوتا ہے دعوت کا سیرہ تلاش کرنا۔ بات کی پھر انبیاء جو دعوت دیتے ہیں نا، وہ مدلل دیتے ہیں، ایسی دعوت دیتے ہیں کہ شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ نہ وہ بے سر و پا دعوت دیتے ہیں، نہ وہ ان کی بات غیر مدلل ہوتی ہے، ان کی بات دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، ان کی بات دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب بحث کرنے کا موقع ہے تو پھر اچھے طریقے سے، متانت کے ساتھ اور سمجھانے کے انداز کے ساتھ مجادلہ کرنا ہے، مباحثہ کرنا ہے۔ یہ ہے تیسرے نمبر پر۔ بحث مباحثے کی نوبت اول آنی نہیں چاہیے، اول تو حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ آپ دعوت دیتے جائیں، لیکن اگلا آپ مجھے مار والی بات ہی ہے، مانتے ہی نہیں، بحث پہ اتر آتا ہے، آپ کو مجبوراً بحث کرنی پڑتی، تو پھر متانت، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس سے بحث کیجیے گا۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پھر ہر جگہ بھی کیا کہتے ہیں ایک جیسا ماحول نہیں رہتا، ایک جیسی ٹون نہیں رہتی، وہ موقع مال کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات پھر کبھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اگر آپ نے اس حوالے سے کچھ دیکھنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ جو مکالمہ کیا اس کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں، حکمت کی بہترین تصویریں پتہ چل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا مندر میں جا کر، یہ بھی تو آپ کو حکمت نظر نہیں آتی؟ میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ تو یہاں بات کرنی یہ تھی، بحث کا آخری نمبر ہے، حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا نمبر پہلے ہے، اور جو نمبر پہلے ہم اس کو آخر میں رکھتے ہیں، بلکہ رکھتے ہی نہیں، اور جو سب سے آخر میں ہم اس کو پہلے لاتے ہیں۔ بہت سے داعیان میں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ دعوت کا آغاز ہی بحث مباحثے سے کرتے ہیں، اگلے کو چڑھا دیتے ہیں، سمجھ آئی؟
اگلے کو چڑھا دیتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ وہ چڑھائیں گے تو وہ کیسے سمجھے گا بھائی وہ آپ کی بات؟ نہیں سمجھے گا وہ بات. اس کو تیش نہ دلائے, اس کو اس ذاتی غیرت میں نہ لائیں کہ جس ذاتی غیرت سے مغلوب ہو کے وہ دین کو سمجھ نہ سکے. ہمارے بہت سے علماء میں یہ کمزوری ہے کہ وہ تانے دیتے ہیں. خصوصاً علماء اور علماء کا آپس میں کوئی مناظرہ ہونے لگتا ہے, وہ پھر ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں. وہ بات ہی وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اگلے کو آگ لگے. یہ ہر طرف ہے. لا الہ الا اللہ. چلے اس کی آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں. کوئی مماتی کہہ کر چڑھانے کی کوشش کرتا ہے, کوئی حیاتیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے, کوئی بات ہی کہاں سے شروع کر دے, مردے نہیں سن دے, مردے نہیں سن دے. اس کو کوئی اور بات آتی ہی نہیں, بس مردے نہیں. وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتا ہے. بھائی ضرور ہم نہیں کہتے نہیں سنتے, بھائی آپ طریقے سے بات کر دو, لیکن اگلے کو چڑھا کر اس کے پیچھے پڑ جانا, اور بات کا آغاز بھی یہاں سے, اختتام بھی یہاں پہ, درمیان بھی یہاں پہ, سب کچھ اسی پہ لپیٹ کے رکھ دیں. دنیا کا کوئی اور مسئلہ آپ کو آتا نہ آتا, اس پر یہی مسئلہ آتا ہو. یہ اگلے کو چڑھانے والی بات ہے اور خود رد عمل کا شکار ہونے والی بات ہے. حکمت سے دعوت دینے والا کبھی بھی رد عمل کا شکار نہیں ہوتا. خیر, اتنی بات اس پہ کافی تھی. تو 14ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. 15ویں سپارے کی انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.